حضرت فاطمہ اللہ کے نبی سے ملنے آئیں، نبی کی بیماری میں، مرض الموت میں جب آپ مبتلا تھے تو ملنے آئیں۔ اللہ کے نبی نے استقبال کیا اور اپنی بیوی کی اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو، ماتھے کو چوم لی۔ فاطمہ جب ملنے آئیں تو اللہ کے نبی نے استقبال کیا اور فاطمہ کے کان میں ایک جملہ کہا، سنیے، کان پکڑا، کچھ کہا تو وہ رونے لگے۔ رونا بند نہیں ہوا حضرت فاطمہ کا۔ اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اللہ کے نبی سرگوشی کس سے کر رہے ہیں؟ فاطمہ سے، کان پکڑ کے کچھ کہہ رہے ہیں، رونے لگی، بہت روئیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی فاطمہ کی جب روتے ہوئے تکلیف دیکھی تو ان کو دوبارہ پکڑا اور کہا، کچھ اور کہا۔ جب کچھ اور کہا تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب فاطمہ باہر گئی تو حضرت عائشہ نے کہا، اے فاطمہ، اتنی جلدی میں نے کسی کو روتے ہوئے اور رونے سے ہنستے ہوئے آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسی کیا خاص بات تھی جو اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کہی؟ پہلے روئی اور پھر بعد میں ہنسی۔ تو حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا ہے، یہ راز ہے نبی کا جو میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ آپ بھی تو بیٹھی تھی، اگر ظاہری کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی سب کے سامنے بتا دیتے، لیکن آپ نے سب کو نہیں بتایا، مجھے بتایا۔ تو میں نبی کے راز کو کیسے ظاہر کر دوں؟ اپنے ابو کے راز کو میں نہیں بتا سکتی۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ پھر گھر پہ آتی ہیں۔ آج اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ آج پھر حضرت فاطمہ کے پاس آتی ہے۔ سنو نوجوانوں، کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہتی ہے، فاطمہ، میں تمہیں قسم دیتی ہوں اس حق کی جو میرا تمہارے اوپر ہے، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے وہ راز بتا دو جو راز اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا تھا، تمہارے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دیکھو اب تو اللہ کے نبی بھی اس دنیا میں نہیں رہے، تم اس راز کو بتا دو کہ کیا راز تھا، تمہیں اس حق کا واسطہ جو میرا تمہارے اوپر ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، ہاں آج میں بتاؤں گی۔ اب وہ راز نہیں، کیونکہ اب نبی اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب آپ نہیں رہے تو اب راز بتایا جا سکتا ہے۔ نبی کی زندگی میں نے اس راز کی حفاظت کی، لیکن آج میں بتاتی ہوں۔ آئے میری امی عائشہ، جب میں اپنے ابو سے ملنے آئی تو میرے ابو لیٹے ہوئے تھے، میری پیشانی کو بوسہ دیا، میری تکلیف دیکھی، میں نے ان کی تکلیف دیکھی، میں نے کہا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تو انہوں نے میرے کان میں جو جملہ کہا وہ جملہ یہ تھا، فاطمہ، ہر سال جبریل مجھے ایک قرآن کا دور کراتے تھے، اس مرتبہ مجھے 2 قرآن کا دور کرایا، مجھے 2 قرآن کا دور کرایا۔ یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میری زندگی بہت قریب ختم ہونے والی ہے، میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اے فاطمہ، اب میں زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ یہ جب میرے کان میں کہا تو میں رونے لگی، اتنا روئی اپنے باپ کے غم میں کہ اللہ کے نبی کو جب میرے غم کی فکر دیکھا کہ میں تو روتی چلی جا رہی ہوں، تو آپ نے پھر میرے کان کو پکڑا اور قریب کیا اور مجھ سے کہا کہ فاطمہ، تم روتی کیوں؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے اس بات سے کہ میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، میرے پیچھے پیچھے تمہارا نمبر ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملے گا تو تم ملو گی۔ اے فاطمہ، میرے انتقال کے بعد تم میرے پاس سب سے پہلے آؤ گی۔ کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ مجھ سے سب سے پہلے تمہاری ملاقات ہو، تم مجھ سے سب سے پہلے ملو؟ کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے؟ جب میں نے یہ سنا کہ نبی کے انتقال کے بعد پھر میرا ہی نمبر ہے خاندان میں،
بیویوں میں سب سے پہلے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، لیکن خاندان میں اہل بیت میں سب سے پہلے فاطمہ۔ کیا کہا تھا کہ تم سب سے پہلے ملو گی مجھ سے، تو جب یہ کہا اللہ کے رسول نے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو مجھے ہنسی آ گئی، میں ہنسنے لگی۔ موت کی خبر سن کے کوئی ہنستا ہے؟ موت کی خبر سن کے کوئی ہنستا ہے؟ نہیں۔ لیکن جب فاطمہ کو یہ پتا چلا کہ میری انتقال کا وقت قریب ہے، ابو کے بعد سب سے پہلے میں ہی جاؤں گی، تو مسکرانے لگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، گھبراہٹ نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف میں جا رہا ہوں، تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف میں جا رہا ہوں، جانتا ہے۔ اور فرسٹ کلاس کی زندگی تھرڈ کلاس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔